أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین صفا آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس درس میں انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار پر مختلف آیات کی روشنی میں گفتگو کی جائے گی. آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پر ادھر ایک سلسلہ چل رہا ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا ایک یہ درس بھی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدرت اور اختیار پر گفتگو آ رہی ہے. آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 26 تلاوت کی گئی ہے. اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہوگا کہ کہہ دیجئے اے اللہ، تو ہی حقیقی اقتدار کا مالک ہے، جس کو چاہے اقتدار بخشے اور جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت سے نوازے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بلا شبہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ آیت، اس کا ایک خاص پس منظر ہے سورہ آل عمران میں. سورہ آل عمران کے بارے میں آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ مدنی سورہ ہے اور غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد تک کے مسائل پر اس میں تبصرہ ہے. بعض وفود اس اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور کچھ ایسی شرطیں بھی انہوں نے رکھیں کہ فلاں بادشاہ کی طرف سے ہمیں سہولیات حاصل ہیں، اور اگر ہم اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ سہولیات جو ہمیں حاصل ہیں وہ سب چھن جائیں گے اور وہاں سے ہماری دشمنی ہو جائے گی. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف مشرکین مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے متبعین کو مٹا دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور غزوہ بدر اور غزوہ احد اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس وقت سے لے کر کے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے اور انسانوں سے بھی کہیے اور اللہ سے دعا بھی کیجئے، اللہم مالک الملک، اے ملک کے اقتدار کے مالک، تو جسے چاہے اقتدار سے نوازے اور جس سے چاہے اقتدار کو چھین لے. آیت کے اس جز میں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، اور اس پر ہمارا پختہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ حقیقی اقتدار کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی قوموں کو اقتدار سے نوازتا ہے اور اقتدار سے محروم بھی کرتا ہے. بھلائیاں جو کچھ بھی اس دنیا میں ہیں وہ سب اللہ کی ذات سے ہیں. بِیَدِہِ الْخَیْرُ،
اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک چھوٹا سا گروہ جو ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پروان چڑھ رہا تھا اور جہاں بانی و جہانگیری کے ابتدائی مراحل سے گزر رہا تھا، مکہ میں ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو چکی تھی، ان حالات میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ در حقیقت اس میں یہ خوشخبری بھی ہے کہ یہ دونوں حکومتیں چاہے قیصر کی ہوں چاہے کسریٰ کی ہوں، یہ ختم ہوں گی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی ختم ہوں گی۔ اس لیے یہاں بہت ہی پردہ داری کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ حقیقی اقتدار کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اپنی حکمت اور اپنی سنت کے مطابق جس قوم کو چاہتا ہے ترقی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اقتدار سے محروم کر دیتا ہے۔ اقتدار کا حقیقی مالک وہی ہے، اس وجہ سے ہمیں اس پر پورا یقین رہنا چاہیے۔ آج حالات ہمارے خلاف ہیں، کل ہمارے حق میں بھی حالات ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پر پہنچائے، لیکن اس کے لیے جو صلاحیتیں اور جو تیاریاں ہونی چاہیے وہ دراصل اس کی کوشش ہر زمانے میں امت محمدیہ کو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار سے نوازتا ہے تو گویا کہ وہ قوم اقتدار کی مستحق بن چکی ہوتی ہے، اس کی صلاحیتیں اور اس کے افراد اور اس میں عدل و قسط کا قیام، یہ تمام چیزیں گویا کہ دوسری قوموں کے مقابلے میں جب کسی گروہ میں نمایاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار سے سرفراز کرتا ہے۔ بات صرف اقتدار دینے اور چھین لینے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہاں عزت و ذلت، انسان یہ چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے معاشرے میں، سماج میں اچھی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کی عزت ہو۔ تو اب عزت حاصل کرنے کے لیے جو اللہ اس کے رسول نے طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کرنا، اس کو فالو کرنا، اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، گویا اس کے ذریعے ہمیں عزت اپنے سماج اور معاشرے میں بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہمیں کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق اور انسانوں کے اعمال کے مطابق عزت اور ذلت سے ان کو سرفراز فرماتا ہے، اور یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار پر غور کریں گے تو قرآن کریم میں بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی۔ میں چند آیتوں کا یہاں اس مختصر درس میں جو دراصل تذکیر ہے اس میں حوالہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا سورہ نجم کے اندر، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مارنے والا ہے اور زندگی بخشنے والا ہے۔ موت و حیات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ وہ زیادہ دنوں تک زندہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کب کون کہاں مرے گا، کب کون کہاں پیدا ہوگا، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہی انسانوں کو مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے۔ یہ گویا کہ اللہ کے اختیار اور قدرت کی بات ہو رہی ہے کہ موت و حیات اسی کے اختیار میں ہے، اس کی امیدیں کسی اور سے وابستہ کرنا یہ درست اور صحیح نہیں ہوگا۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کے اقتدار و حکمت کی بات اور مؤثر انداز میں کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکورا او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔
وہ ہر چیز پر واقف ہے، ہر چیز سے واقف ہے اور ہر بات پر قادر ہے۔ یہ آیت دراصل اللہ کے اختیار اور قدرت کے غیر معمولی طور پر دائرے کو وسیع کرتے ہوئے ہمیں بتاتی ہے کہ اس دنیا میں جو انسان آئے ہیں وہ ان سب چیزوں کے مالک اور مختار نہیں ہیں۔ کس کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے، کس کو صرف بیٹے دے، کس کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں دے، اور کس کو بانجھ کر دے، کوئی اولاد نہ دے، یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ صفات الہی کا ورد اور اس کا استحضار اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہم شرک سے بچ سکیں۔ آپ اس آیت کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ جو لوگ جن کے ہاں اولادیں نہیں ہوتی ہیں وہ کیسے کیسے سہارے حاصل کرتے ہیں اولاد کے لیے، مختلف مزاروں پہ جاتے ہیں، مختلف جھاڑ پھونک کرنے والے تعویذ دینے والوں کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان اسباب کے ذریعے ہمیں اولاد مل جائے گی۔ لیکن اولاد دینا اور نہ دینا، لڑکی دینا لڑکا دینا، لڑکی لڑکا دونوں دینا اور نہ دینا، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو ایسے حالات میں صرف اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے، تدبیر سے انکار نہیں ہے، تدبیر، علاج اور معالجہ یہ سب ہونا چاہیے، لیکن لڑکی اور لڑکا دینا یا لڑکے ہی لڑکے دینا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ خالص اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ اپنی حکمت اور اپنی مصلحت اور اپنی سنت کے مطابق یہ فیصلے کرتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کل من عند اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کہہ دیجئے، قل، آپ فرما دیجئے، کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آسانیاں ہوں، پریشانیاں ہوں، اولاد ہوں، بے اولاد ہوں، عزت ہو یا ہم اپنی عملی کمزوریوں کی وجہ سے ذلت کے شکار ہو گئے ہیں، ان سب چیزوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، تو آپ فرما دیجئے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، آخر میں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ کوئی بات ان کے سمجھ میں لوگوں کے نہیں آ رہی ہے۔ یہ آیت گویا کہ اس طرح ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اس میں ہم اپنے رشتے کو اللہ ہی سے مضبوط کریں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہم جزا و فضا نہ کریں بلکہ اللہ سے رشتہ مضبوط کریں، توبہ و استغفار کریں، اس کی طرف رجوع کریں، اپنی کمزوریوں کو دیکھیں، پرکھیں، اس سے توبہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، انشاءاللہ کامیابی و کامرانی اسی راستے سے ہمیں ملے گی۔ ایک دوسری آیت میں یہ تو دنیا میں جو کچھ ہے اس کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا ہے، آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ہی بخشنے والا اور میں ہی سزا دینے والا ہوں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کا اقتدار ہے؟ الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اسی کا اقتدار ہے۔ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بھائیو، یہاں پر اللہ کی صفت واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے تمام اچھی امیدیں ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے باندھنی چاہیے، اس دنیا میں بھی کامیابی کی اور آخرت میں بھی کامیابی کی۔ یہ گویا کہ اللہ سے رشتے اور تعلق ہی پر منحصر ہے۔ آج کے درس میں
میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اقتدار دینے والا اور چھین لینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ عزت و ذلت اسی کے اختیار میں ہے، اور زندگی اور موت کا وہی مالک ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور وہی دینے والا، بخشنے والا اور سزا دینے والا ہے۔ ان آیات کو بار بار پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، مطالعہ کرتے وقت، تلاوت کرتے وقت، کہ اللہ تعالیٰ معبودان باطل سے رشتوں کو کاٹ کر کے اپنے سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا دلائل اس کتاب حکیم میں محفوظ کیا ہے، جو ہمارے لیے آنکھیں کھولنے والی اور اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے ان آیات کی روشنی میں کہ ہم اپنا جائزہ لے سکیں، خاص طور سے جو آیت نمبر سورہ شورا کی 50 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے کہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ آیت گویا کہ بہت واضح انداز میں یہ بتاتی ہے کہ کلی اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس اختیار میں کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، کسی کو ذرہ برابر بھی اس میں مداخلت کرنے کا اختیار نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ تو اس پہلو سے بھی ہمیں اپنے سماج اور معاشرے اور خود اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ نازک حالات میں ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے باقی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار پر کامل یقین کریں، اور ہر حال میں اپنے رشتے کو اس سے مضبوط اور محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور توحید پر اخلاص کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو بالکل پریشان مت ہوں۔ آپ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے شاہین اکیڈمی لکھنؤ تیار ہے۔ شاہین اکیڈمی لکھنؤ دراصل شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن بیدر کرناٹک کی برانچ ہے، جو نیٹ اور IIT کی کوچنگ کے لیے پورے ملک میں مشہور ہے۔ شاہین اکیڈمی لکھنؤ میں نیٹ کی کوچنگ آن لائن شروع ہو چکی ہے۔ اپنے فن کے ماہرین اساتذہ اور بہترین اسٹاف آپ کے بچوں کی قسمت سنوارنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو دیر کس بات کی ہے، جلدی کیجیے اور اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیے۔ ہمارا پتہ ہے شاہین اکیڈمی لکھنؤ، میزبان ہوٹل، چار باغ، لکھنؤ۔